اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا حیا نہ کرے اس سے بڑا بھی بے حیا کوئی نہیں ہے۔ جو آقا علیہ السلام کی آل کا، آپ کی ازواج کا، بالخصوص اس حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا نہ کرے جن کی پاکیزگی رب قرآن میں بیان کرے، اس بندے کی داڑھی لال پیلی نیلی جیسی بھی ہو جائے، وہ کل بھی بے حیا تھا، وہ آج بھی بے حیا، کیونکہ حیا لازمی ہے نا جی۔ جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ بندہ بے حیا ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تیری حیا مر جائے تو پھر کچھ بھی کرتا پھر۔ تو ایسا بے حیا بندہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کا حیا نہ کرے، اولیاء کا حیا نہ کرے، اکابرین امت کا حیا نہ کرے، علماء کا حیا نہ کرے، اولیاء صوفیاء کا حیا نہ کرے، بڑے بزرگوں کا حیا نہ کرے، یقیناً وہ بے حیا ہے۔ اور بالخصوص یہاں پر میں کہنا چاہوں گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا حیا نہ کرے، جن کو قرآن کہتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ مسلمانوں کی مائیں ہیں حضور کی بیویاں، امہات المؤمنین امت کی ماں ہے، تو جو اپنی ماں کا حیا نہ کرے اس سے بڑا بے حیا کون سا ہوگا۔ اس لیے ایسے بندے کی نہ کسی پیری پر جانا چاہیے، نہ مریدی پر جانا چاہیے، نہ ایسے بندے کی شکل و صورت پر جانا چاہیے، نہ اس کی اگلی پچھلی کسی خدمت کو دیکھنا چاہیے۔ جو بندہ ہے ہی بے حیا اس سے ہم نے دین کیا لینا ہے، اسے ہم نے کیا سیکھنا ہے جس کے اندر حیا کا مادہ نہ ہو۔ اس لیے یہ احباب ذی وقار آپ کے ذہنوں میں بات بالکل بیٹھ جائے، جو اپنی اس ماں کا حیا نہ کرے جس کے بارے ہمیں دنیا نے بتایا یہ تیری ماں ہے، جس کے بارے ہمیں دو گواہوں نے بتایا وہ تیری ماں ہے، جس کے بارے ایک نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہوا اور اسے کہہ دیا گیا یہ تمہاری ماں ہے، جو اس کا حیا نہ کرے اسے بے حیا کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ماں کا ادب نہ کرے، باپ کا ادب نہ کرے، یہ ایسے گناہ ہیں حدیث کی روح سے کہ بندہ دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے ان کی سزا دیکھ کر جاتا ہے اور اس کا نشان دیکھ کر جاتا ہے کہ میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے۔ جو اس ماں کا حیا نہ کرے جس سے ایک جسمانی رشتہ ہے تو اس کی سزا دنیا میں دیکھ کر جاتا ہے، تو اگر کوئی اس ماں کا حیا نہ کرے جس کو ماں رب کے قرآن نے کہہ دیا ہے، اگر کوئی اس ماں کا حیا نہ کرے جس کو مصطفیٰ کریم نے ماں کہہ دیا ہے، اگر کوئی اس ماں کا حیا نہ کرے کہ جس کو ماں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، جس کو پوری امت ماں کہہ رہی ہے، اور اشارتاً کنایتاً گستاخیاں بے ادبیاں کرتا جائے اور کیا پدی کا شوربہ ٹکے کی اوقات نہیں، اور چیلنج کرنے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو، ایسے بندے اللہ کی عزت کی قسم ہے کل بھی بغیرت تھے اور آج بھی بغیرت ہیں۔ ان کے اندر غیرت کا مادہ کوئی نہیں ہوتا ایسے بندوں کے اندر۔ اس لیے آپ نے خطاب کس کا سننا ہے، آپ نے تقریر کس کی سننی ہے، آپ نے بیان کس کا سننا ہے، اس بندے کا سننا ہے کہ جب بات کرے رسول اللہ کے صحابہ کی محبت کی بات کرے، جب بات کرے آقا کی اہل بیت کی محبت کی بات کرے، جب بات کرے حضور سے عشق کی بات کرے، خوف خدا کی بات کرے۔ جو کسی طرف بھی ڈنڈی مارتا ہے، اور یقیناً ایسا بندہ ہی ڈنڈی مارتا ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہوتا ہے، اور ایسا بندہ ہی ڈنڈی مارتا ہے کہ جس کو مسلک اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہوتی ہے، وہ بندہ پہ جگہ جگہ ڈنڈیاں مارتا ہے۔ اور وہ کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور یہ ضلالت اور یہ خاری ان کا مقدر ہو جاتی ہے، جو کبھی اہل بیت کے بارے بک بک شروع کر دیتے ہیں، کبھی صحابہ کے بارے بک بک شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آ جاتا ہے کہ جو حیا نہیں کرتا ان کا کہ جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، یقیناً ایسا بندہ قابل عزت نہیں ہے۔ ہم نے دھوکے میں نہیں آنا کہ اس کی داڑھی اتنی لمبی ہے، اس کا مزار اتنا بڑا ہے، اس کا دربار اتنا بڑا ہے، اس کا مدرسہ اتنا بڑا ہے، اس کا قد اتنا بڑا ہے، یہ فلانے کا پیر ہے تو فلانے کا مرید ہے، یہ فلانا علامہ ہے ڈھمکانا علامہ ہے۔ جو مصطفیٰ کی کسی نسبت کا بھی حیا نہ کرے وہ چاہے کچھ بھی ہے وہ بے حیا ہے۔ جو حضور کی کسی نسبت کا بھی حیا نہ کرے وہ یقیناً بے حیا۔ بلکہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف، آپ کو پتہ چلا کہ کسی بندے نے کہا کہ مجھے کدو کی سبزی پسند نہیں ہے، تو آپ نے وقت کے قاضی سے کہا اس کو کہو توبہ کرے، ورنہ میں فتویٰ دے دوں گا کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، کیونکہ کدو کی سبزی میرے حضور کو پسند تھی۔ تو اگر ایک سبزی کے بارے کو بندہ اس طرح کا جملہ کہہ دے جو حضور کو پسند تھی، تو اس کے بارے فتویٰ دیا جائے کہ اس کی گردن کاٹی جائے، ورنہ یہ توبہ کرے۔ تو جو رسول اللہ کی اس بیوی کا حیا نہ کرے،
کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ عائشہ وہ ہیں کہ جن سے نکاح کا مجھے خود رب نے فرمایا ہے، ان کی تصویر رب کی طرف سے آئی ہے، کپڑے کے اندر لپیٹ کر اللہ پاک کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ اس سے نکاح کیا جائے گا اور اس سے آپ نکاح فرمائیں۔ اس اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کوئی بندہ حیا نہیں کرتا تو یقیناً اس بندے کے اس کا نہ کوئی نسب، نہ اس کا کوئی رشتہ، نہ اس کا کوئی عمل اس کے کسی کام آنا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا نسب بھی تبھی حضور اس کو نفع مند اور فائدہ مند قرار دیتے ہیں کہ اگر وہ آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلتا ہے، اور اگر وہ نافرمانیاں کرتا ہوا آقا علیہ السلام کے اس نسب سے نکل جانے کی کوشش کرے تو یقیناً ہمارے پاس قرآن کا فیصلہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ یا اللہ میرا بیٹا غرق کر دیا گیا، اللہ پاک نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، فرمایا اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں، یا اللہ کس لیے؟ فرمایا وہ کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے، جس کا عمل اس والا نہ ہو وہ جس کے خاندان میں سے ہے تو یقیناً وہ آقا علیہ السلام کی احادیث اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہاں پر اس حدیث کے اندر آ کر آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔